حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی بہت سی اولادیں اس دنیا میں آئی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ لوگ خدا کو بھول گئے اور اپنی بت پرستی میں مائل ہو گئے، اور شیطان نے ان کو بہکایا اور ان کو بت پرستی کی طرف مائل کیا۔ یہ وہی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عذاب نازل کیا تھا۔ یہ قوم بہت ہی سرکش اور بت پرست بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، جن پر سب سے پہلی کتاب نازل ہوئی تھی، اور پیغمبروں میں سب سے پہلے تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام نے ہی شروع کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عراق کے علاقے میں آباد تھے۔ آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ تم صرف اسی ہی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے ڈر ہے کہ تم کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو جھوٹا قرار دے دیا اور اس بات پر یقین نہ کیا، اور انہوں نے آپ کی دعوت کا انکار کر دیا، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکی دی، اگر تم اس اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر قتل کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت ہی لمبی عمر پائی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ دی، اور ان کی کوشش تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور وہ لا شریک ذات کی طرف مائل ہو جائیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ اس قوم میں چند ہی لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے، جن کی تعداد تقریباً 80 یا 70 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی تسلی کے لیے وحی نازل فرمائی کہ تم پریشان مت ہو، جنہوں نے ایمان زدہ ہونا تھا وہ ایمان لے آئے، اور جن کے نصیب میں نہ تھا وہ نہیں ہوئے۔ ان کی یہ مدتیں ختم ہونے والی ہیں اور ان کے اوپر ایک دردناک عذاب آنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، کیونکہ جو ایمان نہ لائے تھے ان کے اوپر ایک سمندری عذاب آنے والا تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کے لیے تیار ہو گئے اور لکڑیاں کاٹنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کو دیکھا تو وہ آپ کے اوپر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ جو کشتی بنا رہے ہیں کیا یہ زمین پر چلے گی؟ یہاں نہ تو کوئی دریا ہے نہ ہی کوئی سمندر۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام صرف ایک ہی بات کہتے، اڑا لو، میرا مذاق اڑا لو، اللہ کا عذاب تمہارا منتظر ہے۔ جب عذاب کا وقت قریب تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر دو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ان کو بھی کشتی میں سوار کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ جب تمام لوگ سوار ہو گئے تبھی اس زمین کے ہر ایک کونے سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور وہ ایک سیلاب کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ سیلاب اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے گیا۔ اسی دوران جب کشتی سمندر کے درمیان جا رہی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے کہا، آ جاؤ، کافروں کو چھوڑ دو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ میں اس وقت سب سے اونچے پہاڑ پر کھڑا ہوں، پانی میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ اسی دوران پانی کی ایک زبردست لہر اٹھتی ہے اور اس کو غرق کر دیتی ہے۔ پانی کی لہریں اتنی بلند تھی کہ روئے زمین پر تمام پہاڑوں کو بھی اس نے چھپا رکھا تھا، اور اس نے سب کچھ نیست و نابود کر دیا سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک زمین پر پہنچی جس کا نام حضرت نوح علیہ السلام نے سمانین رکھا، اور وہاں پر ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔